جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحب آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا، صدر صاحب نے اسے خطاب کیا، میں نے وہ خطاب نہیں سنا، آپ بذات خود وہاں گئے تھے، جس میں صدر صاحب نے جو افغانستان پہ آپریشن ہے پاکستان کا اس پہ بھی بات کی، اسرائیلی اور امریکی حملے کا بھی ذکر ہوا جو ایران پہ ہوا ہے۔ تو آپ نے پورا صدر کا خطاب سننے کے بعد کیا پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ ملا ہے اس سے؟ بھائی وہ خیر اس تقریر کے بارے میں تو میں بعد میں کروں گا، لیکن مجھے جو پارلیمان نے آج پیغام دیا ہے سر میں اس سے بہت زیادہ مایوس ہوں۔ اچھا، وہ کیوں؟ دیکھیے بات سنیں میری، جب ہم آخری مرتبہ ملے تھے تو اس وقت تو یہ جنگیں ابھی شروع نہیں ہوئی ہاں تھیں، ہاں کیونکہ اس وقت پاکستان کا مقدر ایک جنگ میں تو ہم براہ راست ملوث نہیں ہیں، ایران والی، ہاں ٹھیک، لیکن قریب ترین ہمسایہ ہوتے ہوئے اس کا جو بلو بیک ہے وہ آئے گا آف کورس۔ آ رہا ہے، آئے گا کیا؟ دوسرا تو براہ راست ہم ملوث ہیں، ہاں لیکن ایران پر جو ہے وہ توجہ مرکوز ہو جانے کی وجہ سے ہم اسے بھول بھال چکے ہیں، دیٹ از افغانستان۔ ہو گئی بات۔ اب یہ ایک تاریخی موقع ہے جب آپ کی سرحد کے دونوں اطراف، خیبر کے اس پار، بلوچستان کے اس پار اور بلوچستان کے اس پار، دو فرنٹ کھلے ہوئے ہیں۔ ایک فرنٹ میں تو ہم اور افغانستان انوالو ہیں، فائن، لیکن جو دوسرا فرنٹ ہے وہ ایک حوالے سے گلوبل ہے، ہاں امریکہ، اسرائیل، خلیجی ممالک، ایران۔ ایران، ٹھیک ہے۔ ایسے موقع پر پاکستان کی پارلیمان کی جانب سے ایک پیغام جانا چاہیے تھا کہ یار ہزارہ اختلافات کے باوجود ہم کچھ ایک دو بنیادی فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں کہ جن پر ہم متحد ہیں۔ وہاں باقاعدہ وہ ہوا نا سر، میں دیکھ رہا تھا نہیں شاید۔ سر، وہ نہیں ہوا نا، آپ نے ابتدا سے، چونکہ میں پریس گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نہیں بیٹھے ہوئے نہیں سر، لیکن دعا ہوئی ہے میرے خیال تھے۔ میں۔ ارے بھیا آپ نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا۔ اچھا وہ کیا تھا، وہ بتائیں نا۔ بات یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کی سب کچھ ہو جانے کے بعد معمول ہوتا یہ ہے کہ آپ فوراً صدر کو خطاب کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ بغیر کسی اور اس کے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ایک اسٹیبلش روایت کو پس پش ڈالتے ہوئے سب سے پہلے ایوان کو یہ کہا کہ جی آئیے ایصال ثواب کے لیے ایران کے رہبر اعلیٰ اور روحانی رہنما کی شہادت جو ہوئی ہے اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس سے پہلے لیکن یہ ہوا کہ جیسے ہی وقفہ ہوا تھا کہ جب وہ اس سے پہلے کہ اسپیکر صاحب بولتے تو وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی بینچز سے جو ہے وہ تصویریں لہرا کر اور قیدی نمبر 804 وغیرہ کی آوازیں رکھنا شروع ہو چکی تھیں۔ بہت بہتر ہوتا کہ آج کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے ایسی کیجولی اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں ان کے کمرے میں یا ان سے رابطہ کر سکتے تھے وزیر اعظم صاحب، کہ میں ملنے چاہتا ہوں آپ سے۔ انہیں کہتے کہ آپ ضرور احتجاج کریں، پلیز خدا را جو بھی احتجاج کرنا ہے کریں، لیکن ہم معمول کی کارروائی سے ہٹ کر آج کی جوائنٹ پارلیمانی سٹنگ کا اجلاس جو ہے وہ علی خامنہئی صاحب کے لیے ایصال ثواب سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ جو بھی ہنگامہ کیجئے گا برائے مہربانی وہ یہ دعائیہ جو ہے وہ مرحلہ ختم ہو جائے اس کے بعد کر لیجئے گا، چونکہ انہوں نے انیشیٹو نہیں لیا۔ اور وہی کھڑے کھڑے جب یہ شور مچا رہے تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے اشارہ کیا محمود خان اچکزئی کو کہ بھی دعا منگوانی ہے، تو دین محمود خان اچکزئی نے، اچھا یہ معاملہ دعا کے دوران ہی شروع ہو گیا تھا؟ یار دعا ابھی شروع ہی ہوئی تھی نا، تو اسپیکر نے جب کہا کہ ہم نے دعا کرنی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر حافظ نعمان صاحب کو دعوت دی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہتر تھا صرف ایک جسچر یار، ہاں ٹھیک ہے، کئی کنفیوژن دور کر دیتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ وہ نہیں ہوا، وہ اور یہ اچھا موقع تھا اور دونوں جانب سے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں تمام تر چیزوں کو بھلا کر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، علی خامنہئی صاحب جو ہیں، بہت کم لوگوں کو یاد ہے ہمارے یہاں کہ 1980 کی دہائی میں فروری 1979 کے انقلاب کے فوراً بعد یہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر۔ وہاں انہوں نے سری نگر کی جامع مسجد میں خطبہ دیا تھا۔
یہ جو سپریم مولانا شہید ہوئے ہیں علی خامنہئی صاحب. جی ہاں جناب، اچھا 1980 میں، ٹھیک ہے. جس میں بھارت بہت تلملایا تھا. تو مولوی فاروق صاحب جو ہیں، وہ تصویر بھی ہمارے پاس ایک امیج ہے، وہ ہم چلا رہے ہیں. ونڈرفل، ویری نائس. وہ اگر ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کا انتقال ہوا ہے کہ جنہوں نے 1980، آج 2026 ہے، یعنی اپنے 46 سال سیاسی بعد. کیریئر کے آلموسٹ ابتدا میں یہ اس صاحب کے جو بعد ہیں یہ صدر جاتے بنے نا ہیں 81 میں. اور جا کر جو ہیں وہ جو مرکزی جامع مسجد ہے جس سے آج کل میر وائز عمر فاروق خطاب کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے والد مولانا فاروق صاحب جو ہیں اچھا وہ وہاں پہ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کو. اور اس پہ بہرحال، اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم 2 بھرپور کتابیں اقبال کی پوئٹری پہ لکھ چکے ہیں. اکثر اب جو خطاب کرتے تھے وہ اقبال لاہوری کا ذکر کرتے تھے. جی تو میں عرض وہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارا اس سے تعلق بنتا تھا. تو ہمیں بہرحال یہ ضرور ہر صورت میں دکھ کی اس گھڑی میں ان کو ان 2 وجوہات کی بنا پر بھی یاد کرنا ہمارے لیے اور ایک اچھا موقع ہوتا ہے اور ایک پیغام بھی جاتا نا کہ یونٹی ہے. اور کم از کم پیغام جاتا کہ جی دیکھیے اتنے ایک دوسرے کے ساتھ شدید ترین اختلافات کے باوجود حکومت اور اپوزیشن نے کم از کم اس پوائنٹ پہ متحد ہو کر پیغام دیا. چلے یہ تو پارلیمانی یہ تو ہو گیا امور کی. جو صدر کا خطاب تھا، صدر کے خطاب کے سلسلے میں میرے پیارے بھائی، اگر آپ کے اندر پہلے سے موجود کوئی نفرت، عصبیت اور کدورت نہ ہو تو اس وقت آصف علی زرداری ہوتے پاکستان کے صدر. اس وقت پاکستان کے صدر کوئی تحریک انصاف سے ہوتے، تحریک تحفظ آئین پاکستان سے ہوتے، مسلم لیگ نون سے ہوتے، تو وہ نپے تبے الفاظ میں موجودہ حالت کے بارے میں یہی کہتے ہیں جو زرداری صاحب نے کہا ہے. اس سے زیادہ کی کسی پاکستانی حکومت کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کو بھڑک نما تقریر کی. انہوں نے ابتدا میں یہ کہہ دیا کہ جی یہ عجیب سی بات ہے کہ مذاکرات جاری تھے اور اس دوران حملہ ہو گیا، یعنی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے امریکہ نے. اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وی اسٹرانگلی کنڈیم، یعنی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس جنگ کی جو ایران پر مسلط کی گئی ہے. چلو ٹھیک ہے، ایران پر مسلط کردہ جنگ، جبکہ مذاکرات ہو رہے تھے. اس کے بعد یہ کہا کہ ایران کی جو ہے جغرافیائی وحدت اور خود مختاری، کیونکہ بات ہو رہی ہے نا ایران کو مختلف حصوں تقسیم میں بانٹنے والی، وہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں بعد میں. اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کا نام لے کر باقاعدہ ان کی شہادت کا تذکرہ کیا، اور بعد ازاں یہ بھی کہا کہ بھی اس کے نتیجے میں جو بعد ازاں جو متحدہ عرب امارات، بحرین، جارڈن، کویت، قطر اور سعودی عربیہ میں جو حملے ہوئے ہیں، حملے یہاں پہ بھی لفظ، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ بھئی جلد از جلد یہ جھگڑا صدر صاحب کی تقریر جو ہے وہ اگر ہم ڈپلومیٹکلی اس کو انالیسس کریں تو بہت ایک بیلنس تقریر تھی. اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں تھی آپ کے پاس. نہیں، پھر ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے البتہ یہ بھی یاد دلایا کہ جی ہم ان ممالک کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے گزشتہ برس مئی کے دوران پاک بھارت جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا کیا. ان کا بھی شکریہ. تو ظاہر ہے ٹرمپ صاحب کا بھی شکریہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلیں اچھا اب آتے ہیں ذرا جو کچھ ہے، اور میں اگلے سوال پہ جاؤں اگلے میں. نہیں، اس کے علاوہ اس خطاب میں سے اس وقت کی موجودہ صورتحال میں، ورنہ NSC کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، کچھ ٹھیک ہے. وہ ہے. جمعرات کو جب ہم گئے، ہم اس خدشے کا تو بار بار اظہار کرتے جا رہے تھے کہ ٹینشن ایگزسٹ کرتی ہے. یہ جو آپ حکومت نہیں ہے، مطلب آپ کوئی نہیں میرا تو ظاہر ہے، آپ ایک ذاتی رائے بھی تو آپ کی ہو سکتی ہے نا. ان دیٹ پوائنٹ آف ویو میں سمجھ چاہتا آپ کا سوال جواب چاہوں گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو مل کر حملہ کیا، جس مطلب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے، ہوگا، نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، کنڈیشنل بات ہو رہی تھی. میں نے آدھے سیکنڈ کو بھی کبھی کنڈیشنل بات نہیں کی تھی، آف ایئر بھی آن ایئر.
آپ سمجھتے تھے کہ حملہ ہوگا؟ سر آپ کیا گواہ نہیں ہیں؟ میں گواہ ہوں. اچھا میرا سوال اس مختلف ہے نا تھوڑا سا. امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو حملہ کیا جس دوران پرسوں جو کیا 3 دن پہلے 2 دن پہلے، اس کی کیا اس وقت گنجائش بنتی تھی؟ گنجائش وہ تم نے پرانی اسکولوں میں ہمیں جو کہی جاتی ہے وہ پھول کیوں جاتے ہو، یہ ہمیں بچپن میں جو داستانیں پڑھائی جاتی ہیں نا، وہ کون سی بتا؟ وہ ہماری تفریح ہے، تباہ کے لیے نہیں ہوتی. ہاں کون سی؟ وہ سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں. بھیڑیا اوپر تھا پہاڑ کی بلندی پہ، ہاں وہاں سے پانی بہ نیچے رہا. بھیڑ کے بچے کو کہتا ہے کہ تو پانی میلا کر رہا ہے. کہتا سر پانی تو ادھر سے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بحث کر رہے ہو تم. لیکن اب وہ دیکھنا وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ جنگل میں سکون رہے گا، ایک امن مشن ہوگا کہ کسی جانور کو کچھ نہیں کہا جائے وہ گا. تو کہتا تھا، میں ایک دن بھی نہیں آیا ان کے بہکاوے میں. نہیں 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 نہیں، بورڈ آف پیس پہ سب سے زیادہ شور مچانے والے آپ تھے. آپ نے کہا بورڈ آف پیس سے یار کچھ نہیں ہوا. نہیں اب بولیں نا، آپ نے کہا کہ یار کچھ ہو نہ ہو غزہ میں جنگ بندی ہو گئی. اب یعنی پرابلم یہ ہے نا کہ جہاں پہ مجھ سے تھوڑی سی بونگی لگ جائے اور میں سادہ لوہی میں ایک بات کروں ہیں اور ساتھ ہی میں پھر اس کو کریکٹ بھی کروں، جب میں کریکٹ کروں گا وہ تمہیں یاد نہیں رہے گا. سر میری دانش میں یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ ایک انگریزی میں ایک وہ کہا جاتا ہے ڈسیپشن پلان. اٹ واز اے ہیوج ڈسیپشن پلان. کیا مطلب؟ ڈیکوائے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، سجی وہا کے کھبی مارنا. اس میں اتنے ملک ہیں، بڑے بڑے لوگ. سر بات یہ ہے کہ تواتر سے مسٹر ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں بند کروائیں، 8 جنگیں بند مسلسل کروائیں، کریڈٹ لے رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل کریڈٹ. اب اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ جی اب میں نے غزہ میں بھی، بہرحال اس نے جنگ بندی تو کروائی ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. اب اس نے کہا کہ میں دائمی امن کی طرف بڑھ رہا ہوں. واجی تالیاں. اچھا پیسے بھی جمع کر لیے $10 ارب. یار یہ تو واقعی سیریس ہے بھائی. ٹھیک ہے اب ہر بات تو نہیں ہماری مانی جا سکتی. جب صلح کرنی ہے اور دائمی امن کرنا ہے تو کچھ اسرائیل کی بات مانی جائے گی غزہ کے حوالے سے، کچھ مسلمان ملکوں کی مانی جائے گی. بھائی صاحب یہ اس وقت بھی یہ تیاری کر رہا تھا کہ میں نے ایران پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ پلاننگ مہینوں پہلے ہو چکی ہے. آپ کے ساتھ میرا جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ بورڈ آف پیس والی تو میری بات تو بورڈ آف پیس کا جیسے ہوا میں نے کہا یار یہ بورڈ آف پیس کا پٹھا ہی بٹھا دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے. اسرائیل میں تعینات جو امریکی سفیر تھا ہم نے سیگمنٹ کیا اور تم اس میں قطعی دلچسپی نے کہا یہ کیا فضول سا ایک انٹرویو اس کا کو اس یہ حملے لے سے کر کیا جاوید لگتا ہے؟ کیوں بیٹھ. ارے بھائی اس میں اس شخص نے وہ ٹکر کارلسن کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا، امریکن ایمبیسڈر ان اسرائیل، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جی یہ تو انجیل اور زبور میں آیا ہے گریٹر اسرائیل کا قیام اور وہ ہونا چاہیے. نہیں اس وقت اور اس کے لیے یہ اس کی ذاتی رائے بھی تھی نا. ذاتی سفیر کی رائے کبھی ہوا کرتی ہے، وہ بھی کارلسن کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اس میں وہ باقاعدہ جو ہے دیگر ممالک کے علاقے جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی بات ہو رہی ہے. میری تو آنکھیں، اسی لیے تو میں نے اس دن کہا، میں نے کہا کہ یار میں تم چھوڑو ہر بات کو، میں نے یہ انٹرویو ڈسکس کرنا ہے. اس دن آپ نے زبردستی کیا تھا. ٹھیک ہے میں نے زبردستی کیا تھا. ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں میں نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ایک اور دیکھو کہ یہ تو اب ہر بندہ یہی کہے گا نا، کتنا بھی آپ سمارٹ ہوں آپ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے اس بندے نے پسند کرو یا نہ کرو 8 جنگیں تو یار واقعی رکوا. ہم تو اس کو مطلب ٹھیک ہے نہیں نو وار پرسن ڈکلیئر کر بیٹھے تھے. اور اس کے بعد یہ کہ اسی لیے نوبل پرائز کی بھی بات کی اور بہت شکر گزار اس کا محسوس کرتے رہتے ہیں، بار بار تذکرہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب بورڈ آف پیس ہوا تو ہم نے کہا یار اسی کنٹینیوٹی میں یہ غزہ میں بھی جنگ بند کروا رہا ہے، تو شاید اب ایران کے ساتھ جو مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے تو ایران کے ساتھ بھی وہ اپنے معاملات جو ڈرافٹ آپ نے چیزوں کو کنیکٹ I hope you نہیں understand. ویری فائن. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایرانین لیڈرشپ بھی اس ڈسیپشن پلان کا شکار ہو گئی کہ they were not prepared. ہاں، اور اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو اگین ہمارے ہاں ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. ہم ریپیٹڈلی کہتے رہے دیکھو ایران ایک بہت پرانا ملک ہے،
قدیم سلطنت رہا ہے، اتنی ہی پرانی سلطنت رہا ہے جتنی الیگزینڈر کی امپائر تھی. اسی لیے تو الیگزینڈر یہاں آیا تھا ایران، ٹھیک ہے. اسی خاطر آیا تھا. انہوں نے بھی سفارتکاری کے پتے بہت اچھے کھیلے. ہمارا یہ وہ اس نے پورا یہ رکھا کہ جی میں نے جو ہم بار بار کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو ہمارے رہبر اعلیٰ کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم کا استعمال حرام ہے. تو جس چیز کا استعمال ہی حرام ہے تو اسے بنا کے کیا کرنا. ہاں ٹھیک ہے. درست. تو آئیے جی اس پہ انہوں نے میکسیمم لچک دکھائی کہ ہم جی خالی صحت اور توانائی کے مسائل کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کو کرنے کے لیے ہم یورینیم کی افسودگی جو ہے وہ 4% تک لا سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. 3 کچھ تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے مطلب ان کا یہ تھا کہ میکسیمم کنسیشنز دے دو امریکہ کو ایٹمی پروگرام پہ. ہاں ہو گئی بات. تاکہ فی الحال ہمیں مرحلہ وار اس طرح بات ہو جائے گی، تو میکسیمم کنسیشن دے دو. نظر بظاہر آئے گا کہ آپ نے شکست تسلیم کر لی، ہمت ہار گئے، کنسیڈ کر دیا. لیکن اس چکر میں فی الحال اپنے میزائل پروگرام کو بچا لو. اور دریز نہ امریکہ کو کہو کہ جی ہم نے اتنا گرینڈ کمپرومائز کیا ہے، آپ اس کے رزلٹ میں ہمیں کچھ ہماری کس قسم کی آپ ہمیں ریلیف دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں ہم میزائل پروگرام بھی ڈسکس کر لیں گے. اور اس میں امریکہ کی ڈسیپشن پھر اگین بہت بڑی ڈسیپشن یہ تھی کہ امریکہ نے کلیئرلی یہ تاثر دیا ایران کو کہ جیسے یار اٹس اے ونڈرفل ڈیل. اور یہ ونڈرفل ڈیل والی جو بات ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تم یاد کرو جس دن صبح یہ حملہ ہوتا ہے اس دن عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بین الاقوامی میڈیا کو بتاتے ہیں کہ ونڈرفل. اس سے پہلے وہ پوسٹ کر چکے تھے ایکس پہ. بابا یہ تو آپ کے آگے رو رہا ہوں. ہاں اب جب جو میڈییٹر ہے جن کے ذریعے عدنان اور نصرت نے ایک دوسرے سے ملے بغیر گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اعلان کر رہا ہے بین الاقوامی میڈیا کے سامنے. اور نیکسٹ ڈے کیا ہے؟ سیچرڈے، ہفتہ. وہ کہتا ہے کہ اگلی جو ملاقات ہوگی اس میں ٹیکنیکل ڈسکشن اب ہفتہ کیا ہے؟ ہفتے کے دن جو یعنی پریکٹسنگ یہودی ہے وہ بالکل نقل و حرکت روزمرہ زندگی سے قطعی ہمارے جمعہ کی طرح نہیں کہ بس جمعہ پڑھ کے. ہاں بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہفتے کو یہ کوئی کام نہیں کرتے. کیا ہم نے تو ہفتے کو کیا. ہاں اب یہ بھی کتنا بڑا ڈسیپشن تھا کہ لوگوں نے سوچا یار ہفتے کے دن تو نہیں کریں گے، اتوار پیر منگل. آپ کیا یہ بھی ڈسیپشن. اس سے ایک روز پہلے اللہ تمہارا بھلا کرے وہ انڈیا کا پرائم منسٹر وہاں پہ تھا مودی، اس سے اب خطاب بھی کروا لیا. وہ سوچا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ یہ کوئی جنگی ارادے ہوتے تو اس طرح تو نہیں کہ بھارتی وزیر اعظم کو بلا کے تو جھپیاں چھپیاں. یہ صرف ڈسیپشن پلان تھا، ان کے پاس ایکچوئل پلان تھا اور اس کے مطابق ایگزیکیوٹ کیا. بالکل اس کے مطابق وہ. اب یہاں جو آپ نے ایک بات کی، آپ نے وہ اسرائیلی ایمبیسڈر جو ہے امریکہ کا ٹو اسرائیل، اس کا بھی ذکر کیا. پھر آپ نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جنگ پھر اسرائیل کی ہوئی، امریکہ کی تو نہ ہوئی. امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ لڑے گا. آپ نے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے چونکہ ہمارے خیالات اتنے گراں قدر ہوتے ہیں نا، اتنے مہا خیالات ہوتے ہیں، ہم نظریات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ جو ہیں وہ اتنے زرخیز ہیں، انٹلیکچوئل ہے نا، کہ ہم دوسروں کی بات غور سے نہیں سنتے. آپ مجھے بتائیں جب انقلاب آیا تھا ایران میں 1979، تو اس کے کچھ عرصے بعد سفارت خانہ کس کا کتنے دنوں تک یرغمالیوں کے پاس رہا؟ مجھے نہیں پتا. مہینوں تک. کس کا؟ امریکہ کا. وہاں پہ سب سے زیادہ نعرہ کیا لگتا رہا؟
मोहब्बत अमेरिका। یہ تب سے شروع ہوا اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، ہاں جس وقت حملہ ہو گیا ہاں یقیناً پہل اسرائیل نے کی، ہاں تو جو ٹرمپ نے تقریر کی ہے وہ پری ریکارڈڈ تھی. آپ ٹیلی ویژن کے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اس کو ہاں بہت ٹھیک زیادہ کہہ رہے ہیں، سمجھتے ہاں ہیں. ہاں میں ٹھیک تو کہہ رہے پرنٹ سے آیا ہوا ایسے گھس بیٹھی ہوں. ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں you're right. اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ ملک جو 47 برسوں سے مرگ بر امریکہ کے نعرے لگا رہا تھا، ہاں میں نے وہ تو اب امریکی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یار جمی کارٹر کی دور صدارت سے آج تک ایران اپنی من مانی کرتا چلا آ اور رہا کوئی اس کو ہے نہیں پکڑ پایا. اور کوئی اس کو نہیں پکڑ پایا. تو میں نے ڈونلڈ ٹرمپ، جس کو تم نے مقبولیت میں 40% بھی نہیں آنے دے رہے تھے، اتنے ناراض ہو گئے تھے، میں نے اس کو، یہ ٹرمپ کا نہیں امریکہ کا مطالبہ تھا ابھی کا. اس نے تو خود کر لیا چلیں نا. اب یہ جنگ کتنی لمبی ہوگی اور مزید کیا اسی پہ بات کرنے کے بعد ایک بریک لے لیں. آفٹر دیٹ وی ول کنٹینیو. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. نصر، یہ جنگ امریکہ اسرائیل کا جو ایران پہ حملہ ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ کب تک چل سکتی ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. اس کے بارے میں تو اس جنگ کو شروع کرنے والا مسٹر ٹرمپ، اس کو تو پہلے یہ گما تھا. اچھا، ہم 2 ٹکے کے صحافی ہوتے ہوئے اس پروگرام میں چیختے چلاتے رہے، مسٹر ٹرمپ ایران وینزویلا نہیں ہے. نہ یہ افغانستان ہے. اس غلط فہمی میں نہ رہیے. نہیں، افغانستان سے بھی تو بالآخر 20 سال گزارنے کے بعد جو ہے واپس جانا پڑا. ذلت اور رسوائی کے ساتھ جانا پڑا نا. ہاں تو یہ تو اس سے بھی رقبے میں جو ملک جو ہے پاکستان سے تقریباً 1.8%، تقریباً دگنا ہی ہے، ہاں دگنا سر دگنا. اور عراق سے 3 گنا زیادہ ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی لیڈرشپ کو وینزویلا کے صدر کی طرح یا تو ایلیمینیٹ کر دیں یا اٹھا کے لے جائیں. ایلیمینیٹ تو کیا نا سر. یار یا تو میں نے کہا یا تو ایلیمینیٹ کر دیں یا اٹھا کے لے جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر، آپ نہ کریں نا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو دوسرا بندہ آئے گا وہ کہے گا سر اب جناب میرے لیے کیا حکم ہے. جیسے وینزویلا میں ہو رہا ہے، وہاں پہ وینزویلا کے جس صدر کو اٹھایا گیا ہے اسی کی جماعت کی نائب صدر اب وینزویلا جو ہے وہ امریکی احکامات کے مطابق چلا رہی ہے. سابق صدر کی لگائی ہوئی بیوروکریسی، کابینہ، وزراء، یہ وہ سارے اپنی جگہ قائم. اچھا، اور وہ اپنے نقادوں کو بھی اتنی شدت سے نہیں لیکن کم از کم اتنی رفتاری سے گرفتار کر لیتے ہیں جتنے کہ سابق صدر کیا کرتا تھا جو ان دنوں امریکہ کی قید میں ہے. یہاں پر جو ہے بنیادی طور پر امریکی رعونت جو ہے وہ ایرانی ثقافت کو نہیں سمجھ پائی. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت اللہ کو شخص جب ہوتا ہے یہ مختلف مدارج سے گزرتا. اب مثال کے طور پر اچھا، اور اس کے بعد وہ حتمی راہبر تو ہے، حتمی فیصلہ ساز تو ہے، لیکن وہاں پہ جیسے ایک زمانے میں ہمارے ہاں کہا جاتا تھا جی کہ رولنگ ٹرائیوکا ہوتی ہے. جب صدر کے پاس پارلیمان توڑنے کا اختیار تھا، غلام اسحاق خان صدر تھے، سویلین تھے، کہ جی صدر، وزیر اعظم اور چیف آف دی آرمی اسٹاف، دے آر دا رولنگ حکمران مثلث اصلی اس کا. وہاں پر عدلیہ، صدر اور رہبر اعلیٰ، یہ ایک یعنی 3 ریاست کے ستون ہیں اور ان کے سٹرکچر بنے ہوئے ہیں. ان میں آیت اللہ جو ہے وہ ایسے خود کو ڈکلیئر نہیں کرتا کہ میں آیت اللہ ہوں. مجلس خبرگان ہے، اس کے غالباً 80 سے زیادہ اراکین، ٹھیک ہے، وہ انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ویسے ہی وہ 86 کے قریب تھے نا، 86 کینسر سروائیور بھی تھے، تو آلریڈی ان کی جانشینی کی ہاں باتیں چل رہی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے نا. تو اس میں آپ ایک دن میں آیت اللہ نہیں بنتے ہیں. اب اس میں حضرت الاسلام بھی ہوتے ہیں. آپ ایک اب جس طرح یہ اٹیک ہوئے ہیں پریسائزلی، اس میں ٹیکنالوجی کا جس طرح استعمال ہوا ہے اور چیزوں کو کاؤنٹر کیا گیا، اور پھر کہیں
امریکی ٹیکنالوجی بھی فیل ہو گئی ایز کمپیئر ٹو ایران ایز ویل. تو یہ ٹیکنالوجی کی گیم بھی تو رہی اس پورے 3 دنوں میں. نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کے سلسلے میں اسرائیل کو ایک دو جگہ حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، امریکہ کو بھی کرنا پڑا ہے کہ جو جدید ترین میزائل تھے وہ مارکیٹ میں یعنی فضا میں اب اچھالے ہیں ایران نے. تو اس میں سارے آئرن ڈوم کا جو ان کا مسئلہ ہے اس کا بھی ہے کہ اتنا زیادہ وہاں پہ استعمال ہو چکے ہیں میزائلوں کی بارش کے خلاف. اس لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایران نے دراصل جو میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کی ہے. ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے قریبی جو خلیجی ممالک ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ ان کا ہدف جو ہے وہ امریکی انسٹالیشن تھی، وہ امریکن انسٹالیشن تھی، لیکن بہرحال آپ کو وہاں پہ ایک ہے تو صحیح نا وہ. تو بنیادی جو ہے ایج ابھی بھی اسرائیل اور امریکہ کی ٹیکنالوجی نے دکھائی ہے. جیسے اے آئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے انہوں نے اٹیک کیا نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہلا پھسلا کر انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ کنونس کر دیا رہبر اعلیٰ کو کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، تو آئیے اب جو پیغام لے کر آئیں، کیونکہ آخری پیغام یہ تھا نا کہ دونوں جو مذاکرات کار ہیں یہ اپنے اپنے ملکوں سے قیادت سے اب اپروول لیں گے اور پھر ٹیکنیکل ڈسکشن تو ریلیکس ہو گیا. اور اسی میں بات ذہن میں یہ بھی آئی کہ جی ہفتے کا دن تو خیر اس میں جو ہے وہ آن دی ادر سائڈ اس ریسیپشن پلان کے مقابلے میں انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے آن ایرانین اینڈز. نہیں اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اس سے پہلے ایک ہائی سکیل امبیرسمنٹ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب حماس کے رہنما جو ہیں وہ ہنیا وہاں گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو انتہائی محفوظ ترین علاقے میں. تو ایک آپ کو یہ بات جو ٹیکنالوجیکل ایج ہوتی ہے، جذبات اپنی جگہ ہے، ظاہر ہے کہ بھائی میں تو گورنمنٹ آف پاکستان تو نہیں ہوں، میں تو ایک عام شہری ہوں. عام شہری کے طور پر ظاہر ہے کہ میرا جو ایک قریب ترین ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے بھی اور دوسری طرف مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ خلیجی ممالک میں میرے کتنے لاکھوں کی تعداد میں میرے بھائی ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھیج رہے ہیں ہمیں اسی سے تو گلشن کا کاروبار چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہاں بھی امپیکٹ آیا نا بڑا شدید قسم، بہت شدید قسم کا ہے. تو جی آپ یعنی ٹیکنالوجی کی جو گفتگو کرتے ہیں نا، ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایج امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب کیا نہیں، میں بتا رہا ہوں جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کتنی لمبی چلے گی. ابھی آدھے گھنٹے بعد تقریباً پاکستانی ٹائم 9 بجے ٹرمپ صاحب اسی پر خطاب بھی کر رہے ہیں قوم سے، ٹی وی پہ وہ دکھایا جائے گا. دیکھو وہ کر یہ رہا ہے، شکر ہے وہ قوم سے خطاب کر رہا ہے، اور وہ مجبور ہے قوم سے خطاب کرنے کو، کیونکہ وہ اگر اس جنگ میں جس طرح بات آج جیسے ایڈمٹ کیا نا 4 فوجی مارے گئے، ٹھیک ہو گئی بات پرسینٹ قوم نے، اور وہ آیا ہے کہ وہ جو ٹیکنالوجیکلی وہ جو بونگی بجی امریکی جہاز والی، کویت میں جو 3 جہاز گرے، ہیلو، اب اس طرح اگر نقصانات بڑھنا شروع ہو گئے تو آلریڈی جو بنیادی سوال اٹھایا جا رہا ہے، مسٹر ٹرمپ آپ بادشاہ تو نہیں ہیں، آپ نے پارلیمان سے بالا انہیں اعتماد میں لیے بغیر آپ نے کیسے ایک ملک کے ساتھ جنگ ڈکلیئر کر دی؟ ٹھیک ہے، ایک پریشر ہوگا ہی اس پہ. جب ابتدائی پیغام تو یہ تھا کہ یار اگر آپ لوگوں کو تانے دیتے تھے، مودی کو تو آپ نے ہر جگہ تانے دیے نا کہ جہاز ڈگ گئے. تو اب اپنے جہازوں کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اچھا، رہبر اعلیٰ کے آپ نے یہ تاثر پھیلایا مستقل کہ جیسے ہی علی خامنہئی کی شہادت ہو جائے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں تو ایرانی عوام سڑکوں میں نکل آئیں گے، تو ہم یہ کہیں گے اچھا ایسا کرو کہ عدنان کو بنا لو اپنا صدر، یا ہم ایسا کرو یار ہم تمہیں وہ. لیکن لوگ نکلے اور حکومت کے حق میں نکل کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا. مکمل کرنے اس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب امریکن ٹیکنالوجی اور سپر پاور اور قوت کا اصل امتحان یہ ہے کہ کیا یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بحری جہازوں کے لیے، بحری تجارت کے لیے کھول پاتے ہیں یا نہیں، کتنا جلد کھول پاتے ہیں.
اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. اگر اچھا ویسے لوگوں کو ذہنی طور پر کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے ابھی تک لوگوں کو انڈیویجولی فون کر رہا ہے. ہرمز کو پہ آتا ہوں، فون میں کرے ہرمز گا. سے بات کرتا ہوں، میں اس ٹائم کا میں ہرمز پہ آؤں گا. مجھے بتائیں کہ امریکہ نے اس حملے کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے برطانیہ سے بھی امداد لی، پھر یورپ سے برطانوی اس سے ناراض ہوا. ہاں لیکن ہو گئی یورپ سے، لیکن یورپ سے ان کو کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا یورپی ممالک سے. بھائی جواب ہی ہوا آئے گا نہیں وہ تو نہیں، پھر جواب یہ نہیں مختلف. ارے بابو اسپین کو چھوڑو، یورپین یونین کے طور پر ایک بڑی سمپل سی بات ہے. اب یہ جو ایل پی جی بند کر رہا ہے اگر قطر، تو 30% جو ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. پہلے جرمنی کی تو پائپ لائن تھی روس کے ساتھ، تو پورے یورپ والے سوچیں گے یار ہم ایسا کرتے ہیں یوکرین کے ساتھ مل کے. نہیں وہ تو آلریڈی اسٹیبلش ہے نا، یعنی پائپ لائن تو بنی ہوئی ہے. وہ تو ان کو تو کوئی صرف دوبارہ کھولنا ہی ہے نا جس کو بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یار ہم روس اور یوکرین کو کہیں کہ جی، یوکرین کو کہیں یار ہم نے تمہارا بڑا ساتھ دیا ہے، لیکن اب یہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے یہ ایک نیا محاذ کھول دیا، نیا کٹا کھول لیا. تو ایسا کرو کہ یار تھوڑا سا نا تم دے دلا کے تو روس کے ساتھ صلح کر لو، تاکہ ہم لوگ جو ہیں. تو یہ پلان بھی ہو سکتا ہے. اچھا روس کی جہاں بات کر رہے تھے، روس اور چین اپنے آپ کو بگ پلیئر مانتے ہیں اس چیز میں. دنیا کے بگ پلیئر تو ہیں نا سر وہ. ہاں اچھی تجارت میں بہت کامیاب ہے. نہیں ویسے بھی دیکھیں نا، سفارتکاری میں کہاں ہے آج تک کوئی جنگ بند کروائی ہے چین نے؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں خود مداخلت کر کے. روس اور چین کو رول پلے کر سکتے ہیں. روس نے ویتنام کے یعنی افغانستان کے بعد کہیں گیا تھا؟ چلو اتنی پرانی تاریخ میں کیا جاؤں. نہیں افغانستان سے چلا گیا تھا نا، اس کے بعد کہیں گیا ہے؟ ابھی حال ہی میں پرسوں ترسوں کی بات ہے، حافظ الاسد کے وہاں بشار الاسد اڈے نہیں تھے، بشار الاسد اسد گورنمنٹ کے پاس بشار الاسد. بشار الاسد اس کے باوجود جو ہے وہ کہاں سے، اور ویسے بھی وہ یوکرین میں بزی ہے. تو روس اور چین خاموش رہیں گے سارے ایلیمنٹ. کیا کریں؟ بس اپنی فوجیں اتار دیں ایران کی حمایت میں. پریشر ڈال سکتے ہیں ٹرمپ پہ. ٹرمپ اچھا تو وہ کہے گا اچھا بھائی جان، جو وہ یوکرین پہ نہیں، وہ بیچارہ دل سے چاہتے ہوئے نہیں اپنا مان رہا، یعنی کہ اس کو اجازت. ایران کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ایران کے ساتھ فی الوقت بدقسمتی سے اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا سینہ پھیلا کے، نہیں ہم مطلب کہ جذبات کی حد تک ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنی عمارتیں جلا دیں غصے میں، اس کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے؟ کیا کریں؟ اگر ہم کریں گے تو بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ کے پاس IMF کا وفد آیا ہوا کہ نہیں؟ آیا ہوا یہیں پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہو رہا. کتنے پیسے چاہیے اس طرح کی؟ $2 ارب تو ہے شاید. ٹھیک ہے نا، تو $2 ارب کا تو میرے پیارے بھائی آپ کا میرے منہ میں خاک. ٹھیک ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تیل کی قیمت ویری فائن. ٹھیک ہے، سچویشن اچھی نہیں ہے ایران کے حوالے سے. ایک بریک. ایبسولوٹ. ٹھیک، ایک بریک. ویلکم بیک. آپ نے ہرمز کا آپ نے ذکر کیا تھا. اب وہ ایک ایسا روٹ ہے جس کے دنیا کی انرجی ڈیپینڈنٹ ہے 20-25%. اس کا امپیکٹ تو کہیں نہ کہیں آئے گا کہ نہیں؟ اگر آپ میری بات کا برا نہ مانیں سر، تو میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ دنیا الوقت جو ہے وہ درگزر کر دے، نظر انداز کر دے، دل میں چاہے برا کہتی رہے کہ جی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا پہ ثابت کرے کہ وہ سپر پاور ہے، اور اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ بحری تجارت کے لیے کھول دیا، محفوظ بنا دیا. اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا تو دنیا کے کم از کم پاکستان جیسے ممالک میں لوگ اسی طرح سڑکوں پر امریکہ کے خلاف نفرت میں نکل سکتے ہیں جیسے ویتنام جنگ کے دوران ہوئے. اگر یہ ہرمز بند رہی، آپ سمجھتے ہیں وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ میں اپنی بات کر لیتے ہیں نا، ہم کسی اور ملک کی پہلے ایسے تو انڈیا وڈ بی ایکولی ہٹ، لیکن ان کے پاس آپشن ہے وہ رشیا کا. وہ ٹرمپ کو کہیں گے کہ بھائی تم نے، اب میں کیا کروں، پھر میری تو اتنی آبادی ہے، میں نے میرا گریبان پکڑ لیں گے. ہمارے پاس 30 دن کا ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں. یہ ساری ایکسرسائز ہوتی ہے، ہمیں بالکل سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے.
کیونکہ یہ جنگ ہم نے تو نہیں جاری کی نا، ہاں امریکہ، اسرائیل، اور اس میں کتنے کتنے طاقتور ممالک اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، ہاں جہاں جہاں اڈے سب کو لیا. اس میں ہم بیچارے تو بالکل یعنی ایک غریب ملک ہے نا. ٹھیک ہے ہماری اپنی آپ کہہ رہے ہیں آئل سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، پر شدید. اس کے لیے پلان ہے نا اس کے پاس. کیا پلان ہے؟ وہی وینزویلا کی جو اس نے رکھی تھی ریفائنریز، اور وہ کہہ رہا تھا ڈرل بیبی ڈرل، وہ امریکہ اپنا تیل بیچے گا کہاں؟ ہم سب کو. ہمارے یہاں آنے میں کتنی دیر لگتی ہے وہاں؟ ٹائم تو لگے گا. صحیح بات ہے نا. ہاں. تو اس وقت آپ اگر آرڈر پلیس کریں تو امریکہ سے بھیجا ہوا تیل اس کو یہاں پہنچتے پہنچتے جو ہے کم از کم 15 سے 20 دن لگیں گے. ہاں. اس کے مقابلے میں سعودی عرب کی جو بندرگاہ ہے راس انورا، وہاں سے جب لوڈ ہو کر تیل نکلتا ہے پاکستان نکلتا ہے تو وہ آبنائے ہرمز سے ہوتا ہوا سیدھا کراچی. بحیرہ عرب میں آتا ہے اور پھر کراچی یا آتا ہے، ادھر آف دا ٹو، اور یہاں تک پہنچنے میں اس کو 4 سے 6 دن لگتے ہیں. اب اس وقت جو پاکستان ایکسرسائز کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، کہ ہم سعودی عرب کو خود سے ناراض کرنا جو ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بنیادی بات ہے، ایک تو وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آپ کو تیل دیتے ہیں، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم اگر سعودی عرب سے یہ درخواست کریں کہ بھائی صاحب آپ ہمارے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا تیل جو ہے بجائے راس انورا سے ہمارے ہاں بھیجنے کے، ان کے ہاں ریڈ سی جس کو بحیرہ احمر کہتے ہیں، ریڈ سی یا بحیرہ یعنی قلزم، احمد نہیں سر، احمر اور قلزم ایک ہی نام ہے ان کا. تو اس میں یہ ہے بابو کہ وہاں سے یہ آئے گا، ادھر جو ہے نا وہ روٹ لمبا پڑتا ہے. ایک یمبو ہے، سن لو نا، وہ یہ آئے گا 4 سے 6 دن. یمبو ایک یعنی بندرگاہ ہے، وہاں سے آئے پھر یہ بحیرہ عرب میں جائے گا اور پھر باب المندب جو یمن کے پاس ہے، وہاں پہ یہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے کہ حوثی میزائل جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا اس طرح یعنی اسٹریٹ آف ہرمز جیسا اس میں خطرہ نہیں. وہ اگر ہو جائے تو پھر 8 سے 12 دن لگے. 8 سے 12 دن اگر لگتے ہیں تو اس وقت جو آپ کے ہاں تیل کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہوگا. مثلا جیسے اگر آپ ایک بیرل جو ہے وہ اگر چلے تو آپ کا 2008 2800 روپے سے 3200 روپے، یعنی کہ اگر آئے گا نا وہاں سے تمہارے اسٹریٹ آف ہرمز سے تو وہ 2800 روپے یہ ہوگا. یہاں سے ہوگا تو ایک تو دیر بھی ہوگی اور 3200 بھی ہوگا. اور عالمی مارکیٹ میں بھی تو امپیکٹ آ رہا ہے نا، اس کے حساب سے باقی عالمی منڈی میں یہ تھا نا کہ آج کیا ریٹ ہے دیکھا، 82 کا تھا لیکن نیچے آیا $2، ٹھیک ہے. 80. اب یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے دو باتیں، یا تو یہ کہ ٹرمپ نے اپنے قریبی دوستوں کو جو آئل بزنس میں انہیں فون کر کے کہا کہ یار یہ پرائسز بڑھنے نہ دو ایک حد سے زیادہ، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اوپیک سے اس نے گارنٹیاں حاصل کی ہیں، اوپیک کے خاص طور پر عرب ممالک سے، کہ آپ اپنی پیداوار بڑھا دیں گے. بڑھا تو دیں، گزاریں گے کہاں سے؟ یار میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ دوسرا الٹرنیٹو ہے نا، ہاں جو زیادہ لمبا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کی، یار مجھے پاکستان کی پہلے پرواہ ہے، میں باقی دنیا کو ملے یا نہ ملے تیل، میرے لیے فی الوقت جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جنگ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 دنوں میں ختم ہو جائے. اور اگر نہ ہوئی 2 ہفتے سے زیادہ ہوئی تو کم از کم پہلی قسم میں نے جو تھوڑا بہت ہوم ورک کیا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس پہ کیا ہے کہ 30 سے 40 روپے 15 دنوں لیٹر کی قیمت میں اضافہ. اگر 15 دن چلتی ہے جنگ تو کم از کم 30 سے 40 روپے فی لیٹر کی بات ہو رہی ہے، ناٹ بیرل. میں فی لیٹر کی بات کروں. آلریڈی میرا خیال ہے 267 کا ہے، تقریباً 270. اس میں 30 روپے کم از کم. پیٹرول 300 روپے اور ڈیزل 300 پلس ہو جائے گا. اور میرے منہ میں خواب
اگر اسی طرح صورتحال بڑھتی رہتی ہے تو اگر 100 ارب ڈالر کو ٹچ کر لیا اس صورت میں 100 روپے ہی کا فی لیٹر میں اضافہ ہو. مثلا جو فی لیٹر تمہیں ابھی 267 کا مل رہا ہے وہ 367 کا ملے گا. اور ابھی میں اس گفتگو میں کہیں ایل پی جی وغیرہ کو نہیں لا رہا. تو کویت نے بھی تو مہنگائی بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، انرجی کرائسس بھی بڑھ سکتا ہے سب سے. تو اس لیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کا یہ امتحان ہے، کیونکہ یہ ہم تو شاید بیچارے رو پیٹ کے جو بھی شاید گزارا کر ہی لیں گے، ٹھیک ہے نا، گاڑیاں ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کریں گے، کم چلا لیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ آ جائیں گے، کچھ لوگ بائک کچھ نہ کچھ یہ وہ کر لیں تھوڑا بہت. لیکن جو ایسٹ ایشیا کے ملک ہیں جن کو چین کے مقابلے پہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، کنٹریز لائک ساؤتھ کوریا، جاپان، جن کی اکانومیز بھی بہت بڑی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نہیں بات. اب ہمیں ذاتی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنگ میکسیمم 8 یا 10 دنوں اس سے اوپر نہ چلے. اس سے اوپر، ٹھیک ہے، اس سے اوپر چلے گی، اس سے اوپر جتنے دن بڑھتی رہے گی اتنا ہی ہمارے لیے معاشی بحران آئندہ دنوں میں شدید ہو جائے گا. آخری سوال، ایران پر حملے سے خطے میں بیلنس آف پاور پہ امپیکٹ آیا یہ نہیں آ گیا. اس سے کیا امپیکٹ جائے گا؟ ایک تو ہم نے فائنینشیل اور انرجی کرائسس کی بات کریں. ملیٹریلی اسپیکنگ ابھی جو جنگ ہے اس میں یہ ہے کہ اس خطے میں یک و تنہا جو تھانے دار ہے وہ اسرائیل ہے. اس خطے میں کہہ تو رہا ہوں کہ ہمارا اگر آپ مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کو بھی اگر ملا لیں، ٹھیک ہے، میں صرف مڈل ایسٹ کی بات Only کر رہا ہوں. one- اس وقت پاکستان کو مڈل ایسٹ کا پارٹ کنسیڈر کرو نا، ہمیں انڈیا کا ہمسایہ نہ بناؤ نا جنوبی ایشیا کا. ہم نے انڈیا علیحدہ کر دیا. ایران افغانستان بابا میں شروع کر رہا ہوں نیل کے ساحل سے لے کر نہیں، ابھی تاب خاک کے کاشغر تک نہیں پہنچے، تاب خاک کے کراچی. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور گوادر. ہو سکتا ہے ٹرمپ آج اسپیچ میں کہہ دے کہ میں جنگ ختم کرنے لگا ہوں. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، میں نے وہ ریبر کو فارغ کر دیا، باقی اتنی بامبنگ کر دی ہے. اب ایران جانے، ایرانی لوگ جانے. لیکن اگر یہ تقریر کرنے کے بعد ایگزیکٹ یعنی 2 یا 2.5 گھنٹے بعد ایران سے یوں میزائل کی بارش ہو تو پھر کیا منہ دکھائے گا؟ پھر تو اس کو سوائے استعفیٰ دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں. چلیں اب دیکھنا یہ کہ وہ کچھ دیر بعد جو خطاب ہوگا اس میں کیا بات ہوگی. کل ہم اس پہ بات بھی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.